السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم الحمدللہ جی، تو آپ سب کو ویلکم آج کے اعراب القرآن کے اس سلسلے میں، جس کو ہم شروع کر رہے ہیں کافی ڈسکنیکشن کے بعد، تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ سو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے اور اسی طرح اعراب کریں گے جیسے ہم کرتے تھے، وہی سادہ طرح سے کریں گے جیسے ہم کر رہے تھے انشاءاللہ۔ اور جب کبھی تبدیلی اس میں لانی ہوگی، اس کے پڑھنے میں، اس کے انداز میں، انشاءاللہ وہ بھی بتا دیا جائے گا۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ اس کو سادہ انداز میں کریں گے جیسے ہم کیا کرتے تھے۔ جی، تو روبینہ ادیبہ انجم آئیے۔ جی سر۔ جی سر۔ جی، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ مجھے بتائیے روبینہ اسلم، اس جملے میں مبتدا کیا ہے؟ الذین۔ مس ادیبہ، اس جملے میں مبتدا کیا ہے؟ سر اللہ زینہ سے لے کے ان سبیل اللہ تک مبتدا بنے گا۔ گڈ، سمجھ آیا آپ کو روبینہ؟ جی 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 سر۔ الذین کے ساتھ اس کا صلہ کے سارا ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہے، صرف ٹھیک ہے۔ یہاں سے شروع ہو کر عن سبیل اللہ تک یہ پورا جملہ مبتدا ہے۔ مجھے بتائیے روبینہ اسلم، ٹھیک ہے۔ صلہ کیا ہے اس کا، الذین کا؟ کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ ٹھیک ہے۔ ادیبہ انجم، جملے کی خبر کیا ہے؟ اضل اعمالہم۔ یہ جملے میں خبر کے طور پر آ ہے۔ گڈ، ماشاء اللہ، تو یہ ہم نے اس کو یہاں پر خبر منتخب کر لیا۔ مجھے بتائیے روبینہ، صلہ میں کون کون سے فعل ہیں؟ فعل بتائیے مجھے۔ ٹھیک ہے۔ کفروا فعل ماضی، ٹھیک ہے، اس کا پورا بتانا ہے سر جی؟ پہلے آپ صرف فعل بتائیں کون کون سے۔ ٹھیک ہے۔ کفروا اور وصدوا، ٹھیک، صدوا۔ صدو یہ فعل ماضی ہے۔ مجھے بتائیے ٹھیک ہے۔ روبینہ، کفرو کا فاعل کیا ہے؟ کفروا کا فاعل ہے واو۔ واو فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور واو صدو کا فاعل کیا ہے؟ واو الجماعہ۔ واو الجماعہ، ٹھیک ہے۔ مجھے ٹھیک ہے۔ بتائیے ٹھیک۔ مس ادیبہ، ان کیا ہے، اسم یا حرف یا فعل؟ حرف ہے سر جی، حرف جرن۔ ٹھیک ہے۔ اور سبیل اللہ، سبیلہ کا جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ مجرور ہے ان کی وجہ سے۔ جملے میں مقام کیا ہے؟ سر متعلق فعل بنے گا۔ سبیل کا جملے میں کیا مقام ہے؟ روبینہ اسلم، سبیل کا جملے میں کیا مقام ہے؟ جی سر جی، مطلب بن رہا ہے ایک تو۔ مضاف بن رہا ہے۔ جی مس اچھا ادیبہ، جو سوری متعلق سر۔ وغیرہ ہم جی کہیں سر، گے وہ تو مل جی کر جی کچھ سر بنے ٹھیک ہے۔ گا۔ تنہا کی بات جی کی جا رہی ہے، اس تنہا جی کا سر سٹیٹس ٹھیک جملے ہے۔ میں کیا ہے، اس اکیلے کا؟ جی جملے میں کوئی بھی چیز، حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے، جی اس سر کا ٹھیک ہے۔ جملے میں تنہا کا مقام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جب یہ بات ہوگی، جو بھی ہوگا آپ کو اس کا سنگل آؤٹ کر کے جی مقام سر بتانا ہے کہ اس کا یہ مقام ہے۔ مطلب مضاف ہے تو مضاف ہے، مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ ہے۔ جی مجھے سر بتائیے سمجھ آ پھر گئی لفظ الجلالہ مجرور انشاءاللہ۔ کیوں ہے مس ادیبہ؟ سر یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہے، ویری گڈ، یہ مضاف الیہ ہے۔ اور اب مجھے یہ بتائیں، ان سبیل اللہ یہ مل کر کیا بنا؟ سر اس یہ جملے میں مرکب اس کا جاری کیا بنا۔ مقام ہے؟
मिस सर हदीबा मुरक्कब जारी। देखें, मुरक्कब जारी आइंदा नहीं कहना आपने, ठीक है? जी सर ठीक है। अरबी ज़बान में कोई मुरक्कब जारी नहीं है, ठीक हाँ है? ठीक ठीक है सर। क्या होता है ये, क्या कहते हैं इसको रुबीना असलम? शिबह जुमला। शिबह जुमला, जार व मजरूर शिबह जुमला, ठीक है? शिबुजु। जी, जी सर ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? शिबह जुमला। शिबु शिबह जुमला। जुमला। तो बताइए मिस हदीबा, क्या इसका मकाम बन रहा है जुमले में? सर शिबु जुमला बन रहा है। जुमले में मकाम क्या है इसका? मुतल्लिक़ फेल। जी, जब जुमले में मकाम है तो अब हमने उसको इकट्ठा कर लिया, हमने कहा अन सबीलिल्लाह शिबु जुमला है। अब हम उसकी पोजीशन बताएंगे कि जुमले में उसका क्या ठीक है। मकाम है। मकाम से मुराद क्या है? वो मुतल्लिक है, वो हाल है, वो क्या है? वो क्या है? मुतल्लिक फेल है। पीछे दो फेल हैं, जी कफरू व सद्दू, मुतल्लिक़ किसके मुतल्लिक है? सर ये सद्दू के मुतल्लिक़ है। सद्दू के मुतल्लिक है। गुड, माशाअल्लाह। ओके जी, आइए नशमिया, गुलफिशा। जी सर जी। नशमिया, अदल्ला अमालहुम, अदल्ला कौन सा फेल है? सर जी माजी है। माजी है। गुड। मुझे बताइए गुलफिशा, अमालहुम का जुमले में क्या मकाम है? जी मफूल भी बन रहा है अल्लाह का। मफूल बिही बन रहा है। और इसमें आमाल का क्या मकाम है? ये मुदाफ है। मुदाफ है। और हुम क्या है? वो मुदाफ इलैही। मुदाफ इलैही है। हुम कौन सी ज़मीर है? बताएंगे इराब इसका? जी ज़मीरुन बारिदुन मुत्तसिलुन मबनियुन अला सुकूनी फी महल्ली जर्रिन मुदाफुन इलैही। गुड, माशाल्लाह। लेकिन आपकी आवाज़ थोड़ी कम आई, चले आ गई, बहरहाल कबूल है। सो सॉरी। मुझे ये बताइए मुबीन इसाक, जी सर। कफारू का मादा क्या है? काफ फा रा। काफ, फा और रा। बाब कौन सा है? बाब नून। बाब नसरा नून। यंस। गुड। जोया, सद्दू, बाब क्या है और मादा क्या है? हाँ जी उस्ताद, सौद दाल दाल बाबे नून सद्दा यसुद्दू। सद्दा यसुद्दू। गुड, माशाअल्लाह। और मुबीन इसाक, अदल्ला, मादा क्या है और जी बाब क्या है? सर ये बाब इफ़ाल से है और मादा है ज़ुआद लाम लाम। मादी मुजारे क्या बनेगा? अज़ल्ला युज़िल्लु। अदल्ला युदिल्लु। नशमिया बट, जी आमाल, सर जी। ये जमा सालिम है या मुकस्सर? सर जी जमा मुकस्सर है। किसका जमा है ये? आमल उनकी। आमल उनकी जमा है। गुड, माशाअल्लाह। मुबीन इसाक, अल्लदीन कफरू, क्या तर्जुमा होगा? वो जिन्होंने कुफर किया। गुलफिशा, अल्लदीन कफरू वसद्दू, क्या तर्जुमा होगा? वो जिन्होंने कुफ्र किया और रोका। गुलफिशा, नेक्स्ट क्लास में अपना माइक ठीक करके आइएगा। ओके सॉरी, अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज़ सर? बिल्कुल, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। देखें, इसमें जो ऑनलाइन तालिब इल्म बैठे होते हैं उन्होंने आपके जवाब को सुनना होता है, ठीक है? मुझे जी मसला नहीं सर, है, आज थोड़ा। जी लेकिन आज वाईफाई ये बंद है काम हमारी जो तरफ से। सुनने वाले तालिब इल्म है उनके लिए, तो उनको जी आवाज़ ही जी ना जी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। जी। अदीबा अंजुम, अब आ रही है आवाज़? नहीं वैसे ही है, कम है। अदीबा जी अंजुम, सर। अल्लदीन कफरू वसद्दू, क्या तर्जुमा होगा? वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रुक गए। और रुक गए। जोया, क्या तर्जुमा होगा? हाँ वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और रोका। और रोका। मिस अदीबा, सुना आपने? जी सर। और रोका, आगे क्या आ रहा है मिस अदीबा, आपने गौर नहीं किया? जी सर अल्लाह के रास्ते से रोक के गए, रुक गए। रुक गए। फिर आप रुक गए पर फंसी हैं, सर लगता है रोका। आपकी जो आप तफसीर जी पढ़ाती हैं सर। उसमें आपने आज तक यही पढ़ा है और नहीं इसको नहीं तब्दील सर। करने की गुंजाइश नहीं है आपके पास, ऐसे ही? रोकना नहीं सर, रोकना और रोका अल्लाह के रास्ते से। हाँ जी। अल्लदीन कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रोका अल्लाह के रास्ते से, ठीक है? जी सर। अब जी यहाँ सर। पर उलमा ने इसकी तफसीर बाद में करते हैं। सो सद्दू अन सबीलिल्लाह, अदल्ला आमालहुम। नशमिया, अदल्ला आमालहुम, अदल्ला में फाइल क्या है? हुआ सर जी इसमें फाइल है किधर राजे है? लफ्जुल जलाला की तरफ।
तो क्या तर्जुमा हुआ? अदल्ल आमालहुम, उसने जाया कर दिए उनके अमाल। उनके अमाल उसने ज़ाय कर दिए। मुबीन इसाक, आमालहुम में जो हम ज़मीर है ये किस तरफ लौट रही है? यार सर, उनकी तरफ जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह के रास्ते से रुका। वो मुझे इसम दिखाइए, किस तरफ लौट रही है ये? सर ये जो फिल्म आ रही है, वाव आ रहा है इस पे, अच्छा, वाव की तरफ लौट काफरू रही और है। सद्दू में। जोया किस तरफ लौट रही है? हाँ उस्ताद, अल्लज़ीना की तरफ। ये बात मुबीन को बताइए। मुब्तदा, जी, मुब्तदा की तरफ लौटेगी अल्लज़ीना। जी देखें सर। मुबीन, अदल्ल आमालहुम जुमले में क्या है? खबर बन रही है सर। खबर बन रही है। खबर और मुब्तदा का कोई रिलेशन होगा? जी सर, ठीक है सर, समझ आ गया, वो मुब्तदा में पता नहीं सरबराह चला। कौन है? अल्लदीना। अल्लज़ीना, तो उसके साथ कोई रिलेशन कायम होगा। ठीक है, वैसे होगा ये कि मुब्तदा में किसी न किसी चीज़ का लिंक, लेकिन अल्लज़ीना के साथ इसका लिंक मुब्तदा चूंकि शुरू उधर से हो रहा है उससे कायम होगा। तो अल्लज़ीना कफरू वसद्दु अन सबीलिल्लाहि अदल्ल आमालहुम, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और रोका अल्लाह के रास्ते से, अल्लाह ने उनके अमाल ज़ाय कर दिए। अदल्ला का फ़ाइल हुआ, यानी उसने ज़ाय कर दिए, तो वो जुमले में वाज़ेह है कौन है? अल्लाह ने उनके अमाल ज़ाय कर दिए। सूरत मोहम्मद पूरे कुरान में वाहिद सूरत है, तन्हा सूरत है जिसमें आमाल का बहुत ज्यादा तज़किरा है, बहुत ज्यादा तज़किरा है। बार बार आमालहुम आमालकुम आमालहुम आमालकुम आ रहा है, और इसमें दो ग्रोहों के अमाल की बात की गई है। मोमिनों के अमाल की बात की गई है और कुफार के अमाल की बात की गई है। यहाँ अल्लदीन कफरू व सद्दु अन सबीलिल्लाहि, इस कफरू में यानी वो लोग भी हैं जो काफिर हैं, लेकिन एक और भी तफसीर सी मौजूद है कि वो भी शामिल हैं जो मुनाफिकीन हैं। तो ये सूरत काफिरों काफिरों में के बारे में बयान करती है, और उसके अंदर उनका भी तज़किरा खास तौर पर इशारों में मौजूद है जो मुनाफिकीन है, यानी मुनाफिकीन की खुसूसियात बयान की गई हैं, आगे आयात में आएगा। तो ये सूरत बहुत अहम है हर लिहाज से, समझने के लिहाज से भी। वैसे पूरा कुरान का हर लफ्ज़, हर आयत, हर सूरत अहम है, लेकिन सूरत मोहम्मद बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत है क्योंकि इसमें कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली आयत में तज़किरा किया अल्लदीन कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ल आमालहुम। जुमला सूरत बराह रास्त शुरू हो रही है इसमें मौसूल से। मुझे याद पड़ता है कि शायद कोई सूरत ऐसी नहीं है जो इसमें मौसूल से शुरू हो रही हो, ये वाहिद सूरा है जो इसमें मौसूल से शुरू हो रही है। यहाँ इसमें मौसूल का अगर मैं मकसद पूछूं तो जोया क्या मकसद था कि ये आयत इसमें मौसूल से शुरू हुई है? हाँ नहीं उस्ताद, नहीं जी अंदाजा। मिसरी बात, क्या ख्याल है? सूरा आया आया जो है वो इसमें मौसूल से क्यों शुरू हो रही है? नहीं सर, आइडिया नहीं है इसका। मुबीन साहब, आप क्या कहती हैं? सर मुझे इसका नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं। देखें जुमले में क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया है अदीबा इस जुमले में? सर जी डायरेक्ट काफरों को नहीं कहा, अल्लाह जीना से शुरू किया है। वो ठीक है, वो तो सामने मौजूद है। इस जुमले में खास बात क्या आपको नजर आई है? जोया आप बताइए, क्या खास बात है जो इस आयत में फोकस्ड है? हाँ उस्ताद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि काफिरों के अमाल ज़ाय कर दिए गए हैं। वेरी गुड, माशाअल्लाह। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, अल्लज़ी अदल्ल आमालहुम। ये चूंकि खबर दी है, जब खबर देनी है तो जुमला इस्मिया लाना होगा। खबर देनी है ना मिस अदीबा? जी जी सर। खबर दी है अल्लाह ने, खबर देने जी के जी। लिए जुमला इस्म से शुरू किया गया है। और इसम भी कौन सा? इसमें मौसूल। इसमें मौसूल क्या मशरूम। है? मुबहम है ना, जी ये सर। सब शामिल हैं हम्म। जो उस वक्त थे, जो उसके बाद आएंगे, जो मुनाफिकीन हैं, सब शामिल हैं। हम जमीर तो खास होती है ना, लेकिन यहाँ क्या है? इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल बहुत सो को शामिल करता है। तो अल्लज़ीन कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाह, जो भी हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके अमाल को ज़ाय कर दिया। अभी तफसीर में थोड़ा सा इसको हम आराम से रोक कर दो मजीद देखेंगे। अगली आयत है
वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। मुबीन इसाक, इस जुमले में अल्लज़ीना का क्या मकाम है? रुबीना असलम, जुमले में अल्लज़ीना का क्या मकाम है? सर जी ये पिछले अलज़ीना पे अतफ़ हो रहा है, तो मकाम बताइए ना आप। मुब्तदा बनेगा सर जी ये भी। मुब्तदा हाँ, बनेगा, तो ये मुब्तदा कहाँ तक है वो एंड बताएं इसका। आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मद, यहाँ तक। हाँ जी, गुड। ये जुमला ये यहाँ तक पूरा मुब्तदा बन रहा है, ठीक है। जी जी। सना ताहिर, इस जुमले में खबर बताएं। सर कफारा से होगी। वेरी गुड, माशाअल्लाह। कफ़रा से होगी, काफरा नहीं है, कफ़रा से होगी। हाँ यस कफ़रा सर से कहाँ कफारा। तक? सर पूरे एंड तक होगी। पूरे एंड तक होगी, गुड। ये यहाँ पर खबर है। जोया, अगर वो मुब्तदा है और ये खबर है तो वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम क्या है? हाँ उस्ताद, ये जुमला हालिया है। ये जुमला मिस हदीबा आप बताएं, ये जुमला क्या है? सर जी मुझे भी हाल ही लग रहा है। वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। ये जुमला यहाँ पर मोतरिज़ा है। क्या है? मोतरिज़ा, अच्छा मोतरिज़ा क्या होता है? मोतरिज़ा, क्या ठीक। जुमला होता है मोतरिज़ा? सर जो कॉन्टेक्स्ट के बगैर जो बात आती है। जोया, मोतरिज़ा जुमला की डेफिनेशन क्या है? हाँ उस्ताद, यानी मुब्तदा और खबर के दरमियान में वो चीज़ जो कि जुमले का हिस्सा ना हो। गुड मिस अदीबा, ठीक है। डेफिनेशन ये नहीं है कि उसका जुमले से ताल्लुक नहीं है, जुमले से ताल्लुक होता है। मतलब ये है कि वो जी सर, मुब्तदा ठीक है, और खबर के दरमियान में आ जाए। ठीक है सर। देखिए, हाल कभी भी बीच में नहीं आता दो चीजों के। ठीक। गौर कीजिएगा, जी हाल क्या होता है? जुमले के इख्तिताम में आता है चीजों में। यहां बात इख्तिताम नहीं हुई है, आगे चल रही है, जुमले की खबर मौजूद है, ठीक है। जी सर। हाल खबर में होगा अगर होना होगा, और अगर वो मुब्तदा का भी हाल होगा तो भी वो खबर के बाद होगा। मिस हदीबा, बात समझ आई मेरी? जी जी सर, आ गई है क्या समझ आया? अल्हम्दुलिल्लाह। जुमला हालिया एंड पे आएगा, दरमियान में नहीं आता, और जो मुब्तदा खबर के दरमियान में आए तो उसको मोतरिज़ा जुमला कहते जुमला हैं। मोतरिज़ा कहते हैं, यानी वो पूरे कॉन्टेक्स्ट से अलग होता है, उसको जुमला मोतरिज़ा कहते हैं। और उसकी निशानी ये होती है कि वो मुब्तदा और खबर के बीच में आता है। आपको उसका इराब करने में मुश्किल हो रही होती है कि इसको किधर एडजस्ट करें, ठीक है। लेकिन जी आपने जी, जैसे ठीक है हाल सर। कर लिया, तो अगर हमें पता हो कि हाल इस तरह नहीं होता तो फिर हम ये गलती जी नहीं करते। सही? जी जी सर। ओके, ये तो हो गया, पहला स्टेप हमने ले लिया कि जुमलों को एडजस्ट कर लिया। तो उरूज, मुझे ये बताइए कि इस पूरी आयत में फेले माजी कौन कौन से हैं? आमनु, आमनु, अमिलु आमिलू, और कफरा। उससे पहले और कोई नहीं है? आमनु आमनु ओके, कफरा। उससे पहले कोई नहीं है? आपकी आंखें बराह रास्त कफ़रा पे जा रही हैं, नींद में है क्या? सॉरी, नहीं, नुज़िला और नुज़िला, अब है कफ़रा, इसके बाद अस्लहा। असलहा, ठीक है। सना ताहिर, आमनु व आमिलू जी दोनों सर। का फाइल बताइए। सर वाउल जमा। वाउल जमा, पूरी बात करनी है। ओके आमिलू का फाइल बताएं। सर, आमिलू का भी वाउल जमा। गुड। आमिलू का मफूल क्या है? माकूल सर, ये सॉलिहाती। सालिहाती जमा सालिम है या मुकस्सर है? सर जमा सालिम है।
आमनू का फाइल क्या है? आमनु सर इसका भी वाउल जमा है। गुड। मुझे ये बताइए शेख आरिफा, नुज़िला का फाइल क्या है? नुज़िला का फाइल होगा या कुछ और होगा? सर इसका नाइबुल फाइल होगा, ये मजहूल का सीगा कौन है। है नाइबुल फाइल, क्या है? सर हुआ। ज़मीर मुस्ततिर हुआ, किस तरफ राजे है? अल्लज़ीना, नहीं सर। जोया किस तरफ राजे है? उस्ताद माँ की तरफ। माँ की तरफ, इससे पहले जो माँ मौजूद है उसकी तरफ, जी सर। है? सना ताहिर, कफ़रा का फाइल क्या है? सर हुआ हुआ, मुस्ततर है। गुड। तो ये किस तरफ राजे है? सर सर ये पिछली आयत में कहीं जा रहा है। उरूज उबैदुल्लाह किस तरफ राजे है? रब रब की तरफ, ओके ठीक है। जी सर। ओके, सो मुझे ये बताइए नशमिया, आमनु, आमिलू, सर जी। आमनु, इनके अबवाब बता दें। आमना यूमिनु बाबे फाल से है, आमिला जो है बाबे सीन से है, आमिला यामलू, और अगला भी आमना या यूमिनु ये भी बाबे फाल से है। और नुज़िला, नुज़िला ये माजी मजहूल है, बाब ये तफ़ईल से है। तफील से है, ठीक है, गुड, माशाअल्लाह। और असलहा किस बाब से है? असलहा युस्लिहु ये भी बाबे फाल से है, कफ़रा किस बाब से है? बाबे तफ़ईल से, कफ़ारा युकफ़िरु। बाब तफील से, गुड। ओके जी, सो उरूज उबैदुल्लाह क्या तर्जुमा हुआ? वल्लदीन आमनु व अमिलुस्सालिहाती, और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। गुड। रुबीना असलम, व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, और वो ईमान लाए उस पर जो उतारा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। गुड। सो बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, ये जुमले में क्या है रुबीना, किसके मुताल्लिक है? जोया किसके मुताल्लिक है? उस्ताद आमनू के मुतालिक। गुड। ओके, सो मुझे बताएं सना ताहिर, अला मुहम्मदिन किसके मुताल्लिक है? सर नुज़िला। नुज़्ज़िला, वेरी गुड, माशाअल्लाह। अदीबा, वहुवल हक़्क़ु मिर जी रब्बिहिम, सर। हुआ जुमले में क्या है? सर ये मुब्तदा है, और अल हक़्क़ु क्या है? ये खबर बन रही है अल क्या मुब्तदा है की। जुमले में? ये अल क्यों आया है? सर ये मारफा है ना, खास खबर है ना। जोया, अल क्यों आया है? उस्ताद हसर के लिए। असर के मफहूम के लिए। मिस अदीबा, अल्लाह बरकत अता फरमाए आपके इल्म और आपकी समझ में। असर के लिए आया सर है। जी अल्फाज मिन भूल जाते हैं रब्बिहिम, सर जी। जरूरी है, इन अल्फाज के बगैर जी सर। गुजारा नहीं है। जी सर। मिन जी रब्बिहिम सर यहाँ पर इंशाल्लाह। अल हक का हाल है, ठीक है, क्या है? जी सर ठीक। क्योंकि हाल मारफा है। इसम आया है, मारफा इसम के बाद आ रहा है वो। अगर ये नकीरा होता तो हम मुतल्लिक कहते, ठीक है, जी सर या सिर्फ कह देते, लेकिन यहाँ पर ये ठीक है हाल बन सर। रहा है चूंकि मारफा इसम खबर है। वहुवल हक्कु मिर रब्बिहिम, ये हुआ की जमीर जी किस सर। तरफ राजे है मिस अदीबा? सर जी जो नाजिल किया गया। मुझे वो इसम दिखाएं किस तरफ। ऐसे नहीं है, कुरान मजीद में हवा में बातें नहीं है सर माँ, सर जी माँ की तरफ। जी। ये जवाब है मिस अदीबा, ठीक है, मानवी जवाब नहीं देने यहाँ पर। जी सर जहां माँ की पर तरफ। कुरान मजीद में मानवी जवाब होगा वो मैं आपको जी सर बताऊंगा कि यहाँ इंशाल्लाह। मानवी जवाब मिलेगा। वरना कुरान मजीद में ठीक है हर सर। चीज का कोई ना कोई रिलेशन, कहीं लौटना आगे पीछे, सब बिल्कुल वाजे है। मुबीनी साख, मिन जी रब्बी सर। हिम में जो हिम जमीर है ये किस तरफ लौट रही है? सर
अपने रब की तरफ से। मुबीन मैंने आपसे सेम सवाल किया है जो पिछली आयत में था, और आप सेम जवाब भी नहीं दे पा रही। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, शायद स्किप हो गया। और जोया, ये हिम ज़मीर किस तरफ जा रही है? हाँ उस्ताद अल्लज़ीना की तरफ। अल्लज़ीना इसमें मौसूल की तरफ जा रही है वापस। ओके, कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम। मुझे बताइए सना, सय्यिआतिहिम का जुमले में क्या मकाम है? सर ये मफूल बन रहा है। सय्यिआत का इराबी क्या हालत है? सर ये नसब में है। ठीक है, मंसूब है। मुझे ये बताइए, जी अनहुम में हुम ज़मीर और सय्यिआतिहिम में हिम ज़मीर, ये दोनों किधर लौट रही हैं? सर ये अल्लज़ीना की तरफ लौट रही है। गुड, तो क्या तर्जुमा हुआ? कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम। उसने दूर कर दिए उनसे उनकी बुराइयां। हाँ जी, उसने उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर दिया। व अस्लहा बालहुम। उरूज उबैदुल्लाह, अस्लहा का फाइल क्या है? हुआ हुआ। बालहुम जुमले में क्या है? मफूल मफऊल। मुरक्कब कौन सा है ये? मुरक्कब इज़ाफ़ी। क्या तर्जुमा हुआ? व अस्लहा बालहुम। और वो बाला का तर्जुमा क्या होगा इसका? अस्लहा का मतलब क्या होता है, पहले ये बताएं। दुरुस्त करना, दुरुस्त दुरुस्त करेगा। कर देना। तो अस्लहा का क्या तर्जुमा हुआ ग्रामर के जी, हिसाब से? और वो दुरुस्त कर देगा। यही गलती मैं आपकी पकड़ना चाह रहा था, जो आपकी जुबान से आने से पहले मुझे समझ आ गई थी कि ये आप ये कहने वाली हैं कि आप फेल माजी का तर्जुमा मुस्तकबिल में करने वाली हैं। सॉरी। और वो और उसने दुरुस्त किया। वो अस्लह बालहुम, और उसने दुरुस्त कर दिया बालहुम अहवाल। ठीक है। जी, और वल्लज़ीना उसने दुरुस्त आमनू, कर जो लोग दिया। ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात ही नेक अमाल किए, व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, और वो ईमान लाए उस पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, और उनके रब की तरफ से हक है। कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम, और उसने उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर दिया। व अस्लह बालहुम, और उनके अहवाल की इस्लाह कर दी। ये इस आयत का तर्जुमा है। अगली आयत है, ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनु इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम। मुझे ये बताइए कुलसूम मोहसिन, ज़ालिका जुमले में क्या मकाम है? जी सर। ज़ालिका का जुमले में क्या मकाम है? सर मुब्तदा है। मुब्तदा है। और खबर कहाँ से कहाँ तक है? नश्मिया, खबर कहाँ से कहाँ तक है? सर जी बी अन्नल्लज़ीना कफरू तबाउल बातिला तक। अच्छा, आगे नहीं है? अगर आगे लेके जाएं तो सर जी मुझे लग रहा है मेरे रब्बी हिम तक जाएगी खबर। नहीं, तो आप आगे क्यों नहीं ले जाना चाह रही हैं? आपको क्या वजह नजर आई कि आप बातिल पे रुकना चाह रही हैं? नहीं सर जी वो मुझे पता चल गया, वाव अतफ हो रहा है ना, तो आगे तक क्या खबर। जुमला जुमले पर अतफ हो रहा है। जी रुबीना अस्लम, इन्ना का जी इसम सर। क्या है? इसम अन्ना है अल्लाह जीना काफरू। अल्लदीना सॉरी सर। कफरू। और खबर उन्ना क्या है? अत्तबा उल बातिला। अत्तबा वो होता है, इत्तबा उल बातिला। इत्तबाउल बातिला, ये खबर अन्ना है। तो इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला बन गया अन्ना के लिए। ये यहाँ खबर हो गई। ठीक है। अदीबा, व अन्नल्लदीना आमनु इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम, इस जुमले में अन्ना का इसम क्या है और खबर क्या है? उरूज उबैदुल्लाह, अन्ना का इसम क्या जी, है और खबर क्या है? अल्लज़ीना आमनु
اسم ہے اور اتبعوا الحق من ربہم خبر. ویری گڈ. اتبعوا الحق من ربہم یہ پورا خبر بن گیا. اوکے جی، اب آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف. زویا کفروا کا فائل کیا ہے؟ استاد ہم. واو. جی واو الجماعہ. جی یہی بتانا ہے. عروج عبید اللہ اتبعوا کا فائل کیا ہے؟ واو الجماعہ. باطلہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے پیروی کی باطل کی. ویری گڈ. مبین ساکھ. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ. آمنوا کا فائل کیا ہے؟ سر یہ واو الجماعہ. اتبعوا کا فائل کیا ہے؟ اس میں بھی واو الجماعہ. آمنوا کون سے باب سے ہے؟ آمنہ یؤمن باب افعال سے. اتبعوا کون سے باب سے ہے؟ افتعل یفتعل باب افتعال سے. روٹ لیٹر کیا ہے؟ تا با عین. تابع عین. الحق کا منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول ہے. یہ مفعول ہے. من ربہم کیا ہے جملے میں؟ یہ حال ہے الحق کا. کیا ہے؟ سر الحق کا حال. ہاں جی. کیا ترجمہ ہوا؟ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی. حق کی پیروی کی اپنے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، یعنی جو حق ان کے رب کی طرف سے تھا. اچھا یہ حال کیوں بن رہا ہے؟ دیکھیں جملے میں تھوڑا سا غور کریں نا. اتبعوا الحق من ربہم. یہ من ربہم جو بات کی جا رہی ہے یہ کس کے متعلق ہے مبین؟ الحق کے متعلق ہے یا اتبعوا کے متعلق ہے؟ سر یہ من ربہم شبو جملہ ہے الحق نا؟ کے سر یہ الحق کے متعلق نہیں تو پھر اتباع کے متعلق ہوگا. سبحان اللہ. مجھے یہ بتائیے ثنا میں نے کیا کہا؟ یہ سر یہ جو ربہم ہے یہ کس کے متعلق ہے؟ من حال جو ہے ربہم. وہ کس کے متعلق ہے؟ من ربہم یعنی یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اتباع کے بارے میں یا حق کے بارے میں؟ سر حق کے بارے میں. حق کے بارے میں. یعنی حق یہ من ربہم کس کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے؟ اتبعوا کی یا الحق کی؟ الحق کی سر. یاد سر رکھیے گا شبو جملہ پر توجہ رکھنی ہے آپ نے. یہ ہر جگہ جار مجرور متعلق کے فعل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اوکے سر. یہ آپ کو دیکھنا ہوگا یہ کس کی ایکسپلینیشن کے لیے آ رہا ہے. اب الحق معرفہ اسم ہے یا نہیں ہے زویا؟ جی استاد معرفہ ہے. حال ذوالحال کی کیا شرط ہے؟ ذوالحال کس طرح ہونا چاہیے؟ جی ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے. اگر یہ نکرہ ہوتا تو من ربہم کیا بنتا زویا اس میں؟ اس کی صفت اس کہلاتا. کی صفت بن جاتا. ہمیں غور کرنا ہے کہ من ربہم یہ اتباع کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ الحق کی بات ہو رہی ہے. تو اب شبو جملہ الحق کے متعلق نہیں بن سکتا. ہاں یہ کسی بھی جملہ فعلیہ میں موجود اسم کے متعلق اس وقت بن سکتا ہے جب اسم کون سا ہو زویا؟ نکرہ ہو. نہیں، اس کے علاوہ نہیں. متعلق کب کہیں گے ہم کہ یہ متعلق یہ ہے؟ دیکھیں جملہ فعلیہ میں جار مجرور متعلق فعل بھی ہو سکتا ہے اور متعلق کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. وہ میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہوں اندر کیا ہوگا کہ ہم کہیں گے یہ اس کے متعلق ہے. یاد رکھیے گا جب بھی جملے میں اسم الفاعل ہو یا اسم المفعول ہو، چاہے وہ فاعل کی پوزیشن پر ہو چاہے وہ مفعول کی پوزیشن پر ہو، اس کے بعد جو جار مجرور ہوگا زویا اسے کیا کہیں گے؟ یہ متعلق اسم الفاعل ہے. جی استاد. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. یہ تھوڑا سا ہمیں جی. غور کرنا ہوتا ہے جار مجرور کے بارے میں کہ یہ کیا کس طرح آ رہا ہے. سمپلی ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ متعلق فعل ہے، وہ تو ہم بڑی آسانی کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے.
یہ حال بھی بن کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت کم آتے ہیں لیکن آتے ہیں. اوکے، تو کیا ترجمہ ہوا مس مبین؟ ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی. گڈ. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم. شیخ عارفہ، جی سر. لفظ الجلالہ کا اعراب مرفوع کیوں ہے؟ سر یہ فائل ہے اس لیے مرفوع ہے. کس کا فاعل ہے؟ یضرب کا. یضرب کون سا فعل ہے عارفہ؟ سر یہ فعل مضارع ہے. امثالہم جملے میں کیا ہے؟ سر یہ مفعول ہے مرکب اضافی. ویری گڈ. للناس کیا ہے جملے میں؟ سر یہ متعلق فعل ہوگا. گڈ. تو امثالہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ سر یہ پچھلی جو باتیں ہیں اس کی طرف. پچھلی باتیں؟ کون سی پچھلی باتیں ہیں جس طرف ہم ضمیر لوٹائی جا رہی ہے؟ باتوں کی طرف بھی سر ہم ضمیر ان لوٹائی جا رہی ہے. الذین آمنوا یہ الذین کی طرف جا رہی ہے. زویا، امثالہم میں ہم ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہاں استاد الناسی کی طرف. گڈ. سمجھ آیا آپ کو شیخ عارفہ؟ جی سر. یہاں پر جملہ ختم ہوا ہے الذین کا، من ربہم کے بعد آگے جملہ الگ شروع ہو رہا ہے، کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم. اب مجھے یہ بتائیں مس ادیبہ، کذالک کا جملے میں کیا مقام ہے؟ مس ادیبہ نے خاموش رہنے کا مستقل فیصلہ کر لیا ہے. روبینہ نہیں سر جی، میں بول رہی ہوں سر، آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی، پہلے بھی نہیں آئی تھی. اچھا، اوہو سر، یہ صفت ہے محذوف مفعول مطلق کی. ویری گڈ. یہ صفت ہے محذوف مطلق مفعول مطلق کی، یعنی تقدیر یہ ہو سکتی ہے یضرب اللہ للناس امثالہم ضربا کذالک. شیخ عارفہ کیا ترجمہ ہوگا کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم؟ اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے ان کی مثالیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے انہی کی مثالیں بیان کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. آپ ذرا ہم غور کرتے ہیں آیات پر. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا، خود کو بھی روکا اور دوسروں کو بھی روکا. اب یہاں علماء کیا کہتے ہیں، یہ فعل متعدی ہے. اگر یہ فعل متعدی ہے تو اس کا مفعول محذوف ہے، چونکہ اس میں دونوں معنی موجود ہیں کہ خود کو بھی روکا اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی روکا. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی راہ سے روکا انہوں نے. تو نتیجتاً کیا ہوا؟ اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. سوچنے کی بات ہے، جب وہ ہیں ہی کافر تو پھر ان کے کون سے اعمال ضائع ہوئے؟ دیکھیں کفار بھی تو اچھے اعمال کرتے ہیں نا، وہ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، وہ والدین کی فرمانبرداری بھی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کے معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں، بعض ایماندار بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. کس سبب ضائع کیا؟ ان سبیل اللہ، کہ انہوں نے صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے خود کو بھی روکے رکھا اور دوسروں کو بھی روکا. یقیناً جو کفر میں ہے اس نے خود کو روکا ہی ہوا اللہ کی راہ سے. اب جب بھی قرآن مجید میں سبیل لفظ آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے، یعنی سبیل اللہ جب لفظ آتا ہے تو یہ بیسیکلی سبیل کیا ہے؟ دین. علماء کہتے ہیں کہ سبیل لفظ یہاں پر کیوں آتا ہے، یعنی ان دین اللہ کیوں نہیں ہے؟ دین تو ایک شریعت ہے، ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے. علماء کہتے ہیں سبیل یہاں اس لیے استعمال کیا گیا ہے، اللہ عالم بالصواب، کہ سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ. راستہ کیا کام کرتا ہے؟ راستہ ہمیں اپنی منزل کی طرف پہنچاتا ہے. ہم جب راستے پر چلتے ہیں تو ایک منزل پر پہنچتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم کسی راستے پر چل کر کوئی منزل حاصل کرتے ہیں. تو دین ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. اس لیے سبیل اللہ جہاں بھی آ رہا، اللہ کا راستہ. اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا راستہ، اللہ کے ساتھ تعلق کا راستہ، کامیابی کا راستہ. یہ سارا کیا ہے؟ دین ہے. اس لیے دین کی بجائے سبیل لفظ آتا ہے. تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. اب یہاں پر جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکا. اب اس میں یقیناً اگر جو مسلمان ہیں ایسے، بے شک یہ آیت جو ہے وہ کفار کے بارے میں ہے، منافقین کے بارے میں ہے، لیکن کوئی مسلمان بھی اگر یہ حرکت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں تو پھر وہ جان لیں کہ ان کے لیے بھی خطرناک نتائج ان کا
انتظار کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اضل اعمالہم، اللہ نے کفار کے اعمال بھی ضائع کر دی، ان کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا. یہاں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کفار کے ان اچھے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے. ان کو کوئی نہ کوئی بیماریوں سے بچا لیتا ہے، ان کو مال میں برکت مل جاتی ہے، یا ان کو مال میں کوئی فائدہ مل جاتا ہے، دنیا کی زندگی ان کی گزرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے جو یہ کام کرتے ہیں خاص طور پہ، ایک تو کفر پر ہیں، پھر وہ اللہ کی راہ سے رکنے اور رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، تو ان کے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، ان کو ضائع کر دیتا ہے. تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ان کو. یہاں پر علماء نے یہ کہا اضل اعمالہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو کوئی اہمیت دی ہی نہیں، کوئی اہمیت ان کے اعمال کی ہے ہی نہیں. اچھا اب دیکھیں اس کے مقابلے میں قرآن، میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ سورہ محمد میں مقابلے کی آیات ہیں. دیکھیں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ دوسری آیت کیا بیان فرمائی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے دو اعمال کا تذکرہ کیا. کیا؟ کفروا، کفر کیا، وصدوا، اور انہوں نے روکا. مقابلے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اور دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. دیکھیں یہاں مقابلہ کیا ہے؟ پہلا کفر کیا، دوسرا رکاوٹ پیدا کی. یہ اعمال ہیں، رکاوٹ پیدا کرنا اعمال ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی نیک عمل کی شرط کیا ہے؟ دیکھیں یہاں اللہ فرما رہے ہیں کفار کے بارے میں اضل اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. لیکن دوسری آیت میں جہاں ایمان کی بات شروع کی گئی ہے اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے. یعنی اس کا مطلب خالی ایمان لینا کافی نہیں ہے. قرآن مجید میں آمنوا وعملوا الصالحات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اس کا مطلب نیک اعمال تو کرنے پڑیں گے، ایمان کو ثابت کرنا پڑے گا اپنے نیک اعمال کے ذریعے. آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھیں یہاں بات مکمل ہو گئی تھی کہ آمنوا وعملوا الصالحات، بات ہو گئی پوری. لیکن دوبارہ تذکرہ کیا گیا وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اور وہ ایمان لائے کس پر؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. یہاں دو چیزیں لازم ہو گئیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری چیز قرآن، یعنی قرآن جو نازل کیا گیا. اب دو چیزوں کا تذکرہ مزید بڑھا دیا گیا، خاص کر کے کہ کوئی یہ نہ ہو کہ بس خالی کہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور بس نیک اعمال کیے، اور وہ قرآن بھی چھوڑ دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی چھوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی چھوڑ دے، اور کہ بس ہم ایمان لے آئے. ہو سکتا ہے یہود و نصارہ کہہ دیتے ٹھیک ہے اتنی بات کافی ہمیں، ہم ایمان لائے، آمنا ونعمل صالحا، اور ہم نیک اعمال کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط مزید بڑھا دی کہ نہیں، بات خالی اتنی نہیں ہوگی. وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب یہاں پر تو بظاہر تو آیت یہ ہے نا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید پر ایمان لانا. لیکن قرآن مجید پر کو یہاں پر نسبت دی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا، تو یقینی بات ہے قرآن پر ایمان لانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا. یعنی اسی صورت میں قرآن پر بھی ایمان ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ ایمان لائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، عبداللہ ہیں، اور ان پر قرآن نازل ہو رہا ہے. تو یعنی پہلے تو ہم میسنجر کو ایکسیپٹ کریں گے، پھر میسج کو ایکسیپٹ کریں گے. میسنجر کو بیچ میں سے نکال کے ڈائریکٹ میسج ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی. یہ معقول بات ہی نہیں ہے کہ جی میں پیغام قبول کرتا ہوں، پیغام لانے والے کو قبول نہیں کرتا. تو پھر پیغام پہ تصدیق کیسے ہوگی؟ پیغام پہ تصدیق پیغام لانے والے کی تصدیق کرنے کے بعد ہی ہوگی کہ ہاں یہ جو شخصیت ہیں یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہی پیغام لے کر آئے اور ان کے پیغام کو میں قبول کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید خاص کر وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یعنی یہ جو قرآن ہے یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَهُوَ الْحَقُّ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ رب کون ہے؟ یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی طرف نسبت کیا کی ہے؟ ربهم، ان کا ایک رب ہے. یہاں رب لانے کا کیا مقصد تھا؟ یعنی ان کا ایک رب ہے جو ان کے معاملات کو دیکھتا ہے. جیسا کہ پہلے کئی لیکچرز میں رب لفظ کی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ رب لفظ بڑا وسیع ہے، اس میں خالق، مالک، رازق، مدبر اور تمام معاملات سنبھالنے والا پورے، یعنی رب لفظ جو اسم ہے یہ خالی ایک پوائنٹ نہیں ہے، اس میں یہ بہت سارے اسماء کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. یعنی ہماری زندگی کے
ہر نظام اور اس کو سنبھالنے والا وہ ہمارا رب ہے، اس کو بنانے والا ہمارا رب ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں یا ربی، جب میں کہتا ہوں یا ربی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اپنے رب کو اس کی ان صفات کے ساتھ پکارا ہے جو اس لفظ کے اندر شامل ہے، کیونکہ میرے سارے معاملات کو دیکھنے، سنبھالنے، بنانے والا تو میرا رب ہے۔ تو اس لیے یہاں پر خاص کر دی وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ یقیناً وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کون؟ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہی حق ہے۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ایسے ہیں جن کی یہ خصوصیات ہے کہ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیز پر ایمان لائے، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، نتیجہ کیا ہوا؟ پہلوں کو خبر دے دی اضل اعمالہم۔ اب کمپیریٹیو آیت آئی ہے، اس میں ایمان لانے والوں کو تذکرہ ہے، ان کو کیا خبر دی؟ کیا ان کو مل رہا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا، یعنی ان کے جو گناہ تھے ان کے اثرات کو ان سے دور کر دیا، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے گناہوں کو چھپا دیا، ان کے گناہوں کے اثرات کو زائل کر دیا۔ اور کیا کیا؟ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ علماء کہتے ہیں کہ بال لفظ بیسیکلی دل، خیالات پر آنے والی ہر چیز ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں نا بالی سے مراد یہ ہے کہ میرے خیالات، میری فکر، میری سوچ، یہ ہوتا ہے بالی۔ تو یہاں پر یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما بالو کا، یعنی تمہارا کیا حال ہے۔ اس کے اندر نفسیاتی، ظاہری تمام حال شامل ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، یعنی ان کے تمام احوال کی اصلاح کر دی۔ اب یہ وہ احوال کون سے ہیں؟ وہ داخلی بھی ہیں اور وہ خارجی بھی ہیں، یعنی تفکیر کے، اعتقاد کے، تقوی کے، وہ تمام ان کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کر دی۔ کیونکہ پہلی بات ایمان لائے، دوسری بات نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال میں سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ جو فرائض و واجبات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کیا ہے، جو ہم پر واجب ہے، ان کی ادائیگی نیک اعمال میں پہلے نمبر پر ہے، باقی سب بعد میں ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے نا کہ میں تو ایمان لے آیا، اب فرائض تو میں پورے نہیں کرتا، بس ٹھیک ہے اچھے کام کر لوں گا، اخلاق سے پیش آ گیا، صدقہ خیرات کر لیا، بس یہ بہت ہے۔ نہیں، نیک اعمال کے جو سردار ہیں وہ ہیں فرائض و واجبات، ان کی تو ادائیگی ضروری ہے۔ یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ فرائض و واجبات ادا کرنا، اور جب انسان فرائض و واجبات ادا کرتا ہے تو اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے، ہر بات سے بچنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک، یہ جو پیچھے دو باتیں کی گئی ہیں کہ اضل اعمالہم، کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے، اور دوسری بات وکفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، یہ دو باتیں، بات نمبر 1 اور یہ بات نمبر 2، ذالک کا اشارہ ان دو چیزوں کی طرف ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ خبریں کیوں دی گئی ہیں۔ ذالک با سببیہ ہے، بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اصل میں انہوں نے کیا تھا کہ ان کے اعمال ضائع کیے جا رہے ہیں۔ اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی۔ باطل کیا ہے؟ جو بھی چیز رب کی طرف سے نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اب وہ انسان کی خواہشات ہیں، وہ شیطان کی طرف سے بھڑکائی جانے والی باتیں ہیں، وہ لوگوں کی کہے جانے والے خیالات ہیں، وہ لوگوں کی طرف سے منتشر کیے گئے خیالات ہیں، وہ یہ تعلیمات ہیں جو آج کل جدید تعلیمات ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے ہے وہی حق ہے، اور جو اللہ کے غیر کی طرف سے ہے وہ باطل ہے، اور ان کے پیچھے چلنے والے کافر ہیں۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، باطل کی پیروی کی نا تو پھر سزا ملی ہے اضل اعمالہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ذالک، یہ کیوں ہوا؟ وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، یہ ان کو اس لیے مل رہا ہے کہ انہوں نے یہ ایمان لائے اور اتباع کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے، یعنی انہوں نے اس حق کی اتباع کی ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ جب قرآن کی انسان اتباع کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اب دیکھیں یہاں اتباع الحق کا، حق کی پیروی کی، اطاعت نہیں ہے، پیروی ہے۔ میں ایک لیکچر میں آپ کو اطاعت اور پیروی کے لفظ بڑے اچھے سے سمجھا چکا ہوں، اگر ہو سکے تو آپ اس کو سنیے گا کہ اتباع اور اطاعت کا فرق کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پیروی کی یعنی قرآن مجید میں آنے والے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر قدم بقدم چلے، سٹیپ پر سٹیپ رکھ کر چلے، چاہے پسند ہے یا نہیں۔ اتباع یہی ہوتا ہے، یعنی ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، محبت میں کرتے چلے آ رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، بس ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کی
اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اطاعت تو کرتے ہیں، پیروی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتباع کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، تو اللہ تعالیٰ کے پیچھے کوئی نہیں چل سکتا، اس لیے یہاں پر حق کے پیچھے چلوایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لگایا۔ اب دوسری بات، یہاں باطل کو کسی سے نسبت نہیں دی گئی، جبکہ جو ہی حق کا لفظ آیا تو من ربہم آ گیا، یعنی دیکھیں یہاں اتبع الباطل، یہاں اتبع الحق کا، لیکن یہاں باطل کو کسی سے نسبت نہیں دی گئی، یعنی کھلا چھوڑ دیا گیا۔ باطل اللہ کے سوا جدھر سے بھی آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے تو باطل نعوذ باللہ آ ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ کے سوا جتنی بھی غیر باتیں آ رہی ہیں وہ تمام باطل ہیں، ان کی پیروی کرنے والے وہ پھر نقصان اٹھائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالوں کو بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دو گروہوں کی بات کی ہے، ایک کفار و منافقین، دوسرے مومنین، اور دونوں کے بارے میں خبریں دی ہیں۔ پھر اس خبروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اب کوئی کہے جی مثال کدھر ہے، یہی مثال ہی پیش کی ہے نا، یہ مثال ہے نا کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیز پر وہ ایمان لائے، وہ اور وہی حق ہے، ان کو کیا خبر دے دی ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ اس طرح کے لوگ، اور پھر کفار کی بات، یہ مثال ہے۔ تو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مستقبل میں اعراب کی کلاسز میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی، ٹرمنالوجیز میں تبدیلیاں ہوں گی، ایکسپلینیشن میں تبدیلیاں ہوں گی، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیوائیڈ اس طرح سے کریں گے کہ جو ہماری کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تفصیلی اعراب، ہم پہلے سادہ اعراب کیا کریں گے، عام فہم اعراب جو آج ہم نے کیا، پھر ہم اس کا ایک تفصیلی اعراب کیا کریں گے، یعنی آیات تھوڑی ہوں گی، اور وہ تفصیلی اعراب جو اسٹوڈنٹس ہمارے تطبیق اور نحو کے کورس کر رہے ہیں، نحو تطبیقی کے کورس کر رہے ہیں، وہ اس کے حساب سے اس کے ایکسپلینیشن دیں گے۔ تو ہم دونوں طریقوں کو لے کر چلیں گے تاکہ جو یوٹیوب کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان ٹرمنالوجیز سے واقف نہیں ہیں تو وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور جو ان ٹرمنالوجیز کو سیکھنا چاہتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں، ان کو دلچسپی ہوگی اس میں، یا وہ جانتے ہیں تو وہ ان کو سننے میں سمجھ آئے گا، تو وہ ٹرمنالوجیز تو کہ سٹینڈرڈ ہیں، اور ہم یقیناً کسی بھی علم کے سٹینڈرڈ سے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ حقیقت پوچھیں مجھ سے تو مجھے ایسے لگتا ہے، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے پہلے جو میں نے اعراب القرآن اب تک کروایا ہے اس میں سٹینڈرڈ طریقے سے ہٹ کر اختصار تو کیا ہی گیا، لیکن جیسے سٹینڈرڈ طریقے کو چھوڑ کر تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا لگتا ہے، تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر وہ غلطی تھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کیونکہ ہر چیز کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک اصول ہے، اور وہ سٹینڈرڈ اصولوں سے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، اور اس میں ہم نے ٹرمنالوجیز کو استعمال نہیں کیا، گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سادہ معاملہ رکھنا ضرور ہمیں سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے، لیکن اعراب القرآن جب ہم کہتے ہیں نا اعراب القرآن کا مطلب سٹینڈرڈ ہے، یہاں کوئی سب سٹینڈرڈ یا شارٹ چیز نہیں ہو سکتی کہ ہم بس اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیں، تو سٹینڈرڈ سے نہیں ہٹا جا سکتا، تو اس لیے آج جو ہم نے اعراب کیا یہ سٹینڈرڈ ہی ہے، یہ سٹینڈرڈ اس طرح ہے کہ یہ سادہ ہے، اس طرح کا اعراب بھی کیا جاتا ہے، کوئی اعراب کے مختلف لیول ہوتے ہیں، یہ سادہ ہے، یہ تو ضروری ہے، لیکن ہم اس میں کریکٹ جو طریقہ ہے انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے، لیکن ہم ساتھ تفصیلی اعراب بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔